یہ ذکر کی محبت اللہ نے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے۔ کیوں اللہ نے ڈالا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے لیے قیام کیا۔ کب قیام کیا؟ اس وقت قیام کیا جب کوئی نہیں کھڑا ہو رہا تھا۔ اب یہاں پہ توجہ کریں، اس وقت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، رسول اللہ کی میراث کے لیے، رسول اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے قیام کیا جب کوئی نہیں تھا۔ روایتیں موجود ہیں، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، کئی روایت موجود ہے۔ میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ زمانہ وہ آ گیا تھا کہ جب صرف ظاہری نماز اور روزہ اور ظاہری حج کے سوا کچھ رہ ہی نہیں گیا تھا، کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ متعدد روایتیں موجود ہیں، بعض جگہ پہ حج کا ذکر ہے، بعض روایتوں میں حج کا بھی ذکر نہیں ہے۔ یعنی برادران اہل سنت نے یہ روایتیں نقل کی ہیں۔ جب ایسے زمانے میں جب یزید کی حکومت ہو رہی ہو اور یزید کی حکومت کی تیاری کرائی جا رہی ہو تو صرف ظاہری نماز اور ظاہری روزے کے سوا کچھ رہ ہی نہیں گیا، کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ تو اس ظاہری دین میں رسول اللہ کے دین کی روح کون ڈالے گا؟ کون ڈالے گا؟ کیا شام کے دربار سے ڈالی جائے گی یا چند اعمال انجام دے کے ڈالی جائے گی؟ اس ظاہری دین میں حقیقی دین کی روح ڈالنے کے لیے جو سب سے بڑی قربانی کی ضرورت تھی، اس کے لیے بھی حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ یہ روح تقریروں سے نہیں ڈالی جا سکتی تھی، خطبوں سے نہیں ڈالی جا سکتی تھی۔ وہ خطبے دے چکے تھے، ابھی ہم بھی تقریریں کر کے خطبے دے کے خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ بڑا خطبہ دے لیا، بڑی تقریر کر لی، بڑی مجلس پڑھ لی۔ کبھی کبھی مجلسوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، قربانی دینی پڑتی ہے۔ اور جب یہ طے ہو جائے کہ قربانی دینے کا مسئلہ ہے تو وہاں لوگ حیرت کر رہے تھے۔ ابھی میں آج بھی سن رہا تھا، پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، رہبر شہید کے جو داماد کے والد، جو ان کے دفتر کے رئیس بھی، سندھی کہتے ہیں آپ لوگ، کیا کہتے ہیں، وہ بیان کر رہے تھے کہ میں نے ان سے کہا، میں ان کو تقریباً 28 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں دفتر میں، شاید اس سے پہلے سے بھی ہوں، بزرگ ہیں، انہی کی پوتی شہید ہوئی جو 14 مہینے کی بچی ہے، آغا محمدی گل پائیگانی، آپ جا کے ڈھونڈیں گے، ان کی پوتی شہید ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ یہ بیان کر رہے تھے کہ چند دن پہلے ہم نے کہا کہ آپ تھوڑا اپنے آپ کو بچائیں، کہیں لے جائیں، آخر پورا آپ کا خاندان ہے، سب آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ عائلہ لفظ استعمال کیا انہوں نے، وہ موجود ہے، ویڈیو موجود ہے۔ تو کہا کہ یہ آپ کے ساتھ ہے، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے، آپ جو ہے کیوں جان خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ تو وہاں پر رہبر شہید نے فرمایا کہ ہمیں باہم شہید نشیم، یعنی ہم سب کے سب ساتھ میں شہید ہوں گے۔ پہلے یہ کہا تھا ہم سب ساتھ میں شہید ہوں گے۔ وہ چھوٹی بچی کو لے کے بھی ساتھ میں آئے تھے۔ اور یہ سب اللہ کی مرضی ہوتی ہے عزیزو، یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ اسی لیے عرض کیا کہ اللہ کے لیے قیام کیا جائے تو صرف جذباتی قیام نہیں ہو، وہاں بھی فکر لازم ہے۔ اور معلوم ہے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ مدینے سے مکے تک اور مکے سے لے کے 24 دن کے سفر کرتے ہوئے دھوپ میں، گرمی میں، بھوک میں، پیاس میں کربلا تک آئے۔ وہاں پہ 6 مہینے کے بچوں کو کیوں لائے؟ چاہتے تو بچے کو چھوڑ دیتے نا، مکے میں اگر امام رکتے تو امام کو تو خنجر مار دیا جاتا، پلاننگ یہ تھی۔ لیکن 6 مہینے کے بچے کو تو کوئی نہیں مارتا، لیکن اس بچے کو لائے اس لیے کیونکہ یہ قیام فقط جان دینے کا نہیں ہے، بلکہ روح محمدی کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ہے۔ تو اس کے لیے لازم ہے کہ جہاں مجھ حسین کا خون ہو وہیں پر 6 مہینے کے بچے کا خون بھی ہو۔ کیوں خون ہو؟ اس لیے خون ہے کہ ممکن ہے اگر صرف میرا خون دیکھیں، عباس کا خون دیکھیں، علی اکبر کا خون دیکھیں تو لوگ یہ کہہ کے ٹال دیں گے کہ ارے جنگ ہو رہی تھی، جوانوں کی جنگ تھی، لڑنے والے تھے، لڑ رہے تھے، بنی امیہ کا پروپیگنڈا ہو جائے گا، سب کچھ چھپا دیا جائے گا۔ لیکن جب 6 مہینے کے بچے کا خون شامل ہوگا، اس کے گلے پہ 3 پھل کا تیر لگے گا، تو کہیں نہ کہیں تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر جنگ ہو رہی تھی تو 6 مہینے کے بچے کا کیا قصور تھا؟ ثم تتفکروا، فکر لازم ہے۔ اللہ کے لیے قیام ہو تو فکر لازم ہے۔ یہی ہوا، اور آپ کو کربلا کی پوری شہادت میں
سب سے زیادہ جو اثر رہا ہے وہ دو شہادتوں کا اثر رہا ہے۔ ایک حسین ابن علی سلام اللہ علیہ جو سردار ہیں، جو امام ہیں، جو رسول اللہ کے نواسے ہیں، جو پنجتن پاک کی آخری فرد ہیں، اور دوسرے کس شہادت کا سب سے زیادہ اثر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ممکن ہے ذکر زیادہ اور بھی شہیدوں کو کیا جائے، لیکن سب سے زیادہ اثر اس 6 مہینے کے بچے کی شہادت کا رہا ہے، جس نے ان کے دلوں کو بھی سوچنے میں مجبور کر دیا کہ یہ 6 مہینے کا بچہ کیوں شہید ہو۔ اور آج کی بھی جنگ میں کیونکہ عرض کیا گیا تھا، امام خود ہی پہلے فرما کے گئے تھے، ابھی وہ جملہ آ رہا ہے، میں نے پرسوں وعدہ کیا تھا، نہیں ابھی کہا ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہنے والا ہے، میرے جیسے لوگ کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرنے والے ہیں، یہ امام فرما کے گئے تھے بالکل آغاز میں، مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسے اس یزید جیسے کی بیعت نہیں کریں گے۔ تو چونکہ وہی بیعت کا سلسلہ تھا، وہی بیعت مانگی جا رہی تھی، تو جب یہ طے ہو جائے کہ تقریروں سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہو، خطبوں سے حل ہونے والا نہیں ہو، تو وہی راستہ اپنانا پڑتا ہے جو حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے اپنایا۔ تو بالکل انتخاب کر کے، ایک ہوتی ہے اجباری شہادت، اضطراری شہادت، یعنی مجبور ہو گئے، شہید ہو گئے، کیا کریں، میدان جنگ میں گئے ہیں تو شہید ہو گئے، یا بم آگے گر گیا تو مارے گئے، اضطراری شہادت یا اجباری ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے اختیاری شہادت، جب انسان اپنی شہادت کا خود اختیار کرے، اور جب شہادت خود اختیار کی جاتی ہے تو اس کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ لبیک یا حمدی، لبیک یا حمدی، جب شہادت کا یا حسین، جب شہادت کے انتخاب خود کیا جائے تو تاثیر بھی اس کی زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ نے پہلے بھی میں جملہ عرض کر چکا ہوں کہ کسی نے بھی کربلا کی آواز کو اتنی دور تک نہیں پہنچایا جتنا آج کی شہادت نے پہنچا دی، ہمارے اس دور کی، ہماری تقریروں نے نہیں پہنچایا، ہمارے جلوسوں نے، ہمارے اشروں نے حسین ابن علی کی آواز کو اتنی دور تک نہیں پہنچایا۔ ہماری کبھی کبھی تقریریں تو ایسی ہوتی ہیں کہ پڑوسی لوگ بھی نہیں سمجھ پاتے، لیکن راہ حسین ابن علی کے انتخاب کرنے کے بعد اثر ایسا ہوتا ہے کہ ابھی تو پوری دنیا میں تو سن کے تعجب ہوگی، کوریا میں، جاپان میں، یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، کہاں کہاں پر آج پوری کربلا کے واقعے کے بعد سے لے کے آج تک پوری اس تاریخ میں 1382-83 سال کی تاریخ میں کبھی بھی کربلا کا ذکر ایسے نہیں ہوا جتنا اس سال ہوا۔